بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ 30 اگست ہفتے کا دن اور وقت 3:15 بجے۔ کچھ ہی دیر پہلے علیمہ خان کے بیٹے شارریز خان کو عدالت میں پیش کیا گیا، جس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کے خلاف مقدمہ بنتا ہی نہیں۔ کہیں دور دور تک اس ایف آئی آر پر اس کا سایہ بھی نہیں پڑتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آج وکلا نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ ملزم کو بغیر کسی وجہ کے سیاسی بنیادوں پر ملوث کیا گیا ہے اس ایف آئی آر میں، لہٰذا اسے ڈسچارج کیا جائے۔ جج کو چاہیے تھا کہ ڈسچارج کر دیتا، ڈسچارج کرنے کی بجائے ساری کی ساری بحث سن کے فائل اٹھائی اور جج اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بی بی علیمہ خان نے کہا کہ جب جج سب کچھ سن کر فائل اٹھا کر کمرے کی طرف جا رہا تھا تو وہ ایک بےچارگی کا مجسمہ نظر آ رہا تھا۔ میں یہاں بےچارگی کی بجائے کہوں گا کہ بے غیرتی اور بے حیائی کا مجسمہ۔ یاد رکھیے ناظرین اکرام، میں آپ سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ ان عدالتوں کے اندر اب جج نہیں بیٹھتے، ان عدالتوں کے اندر چابی والے کھلونے بیٹھتے ہیں، ریموٹ کنٹرول سے جو چلتے ہیں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ جتنی بھی سیشن کورٹس ہیں، ایڈیشنل سیشن ججز جہاں بیٹھتے ہیں اور سیشن جج جہاں بیٹھتا ہے، جہاں میجسٹریٹ بیٹھتے ہیں، جہاں اسپیشل ججز بیٹھتے ہیں، سینٹرل ججز بیٹھتے ہیں، یہ عدالتیں نہیں، یہ بالاخانوں سے بھی بدترین جگہ بن چکی ہیں۔ کبھی یہاں ججز بیٹھا کرتے تھے، اب یہاں دلال بیٹھتے ہیں۔ یہ لوگوں کو سزائیں دینا، قانون کا بیڑا غرق کرنا، آئین سے انحراف کرنا، اخلاقیات سے ماورا رہنا، شرم و حیا سے کوسوں دور رہ کر بھی لعنتیں سہنا، برداشت کرنا، سننا، یہ انہیں قبول ہے۔ ان کی ججی بچنی چاہیے اور ان کے لیے ترقی کے امکانات ہونے چاہیے۔ یہ ایک ایسا عہد ہے، ایسا دور ہے جس میں آپ اور میں مل کر سانس لے رہے ہیں کہ جتنا کوئی بے غیرت بے حیا ہوگا، جتنا ہی سیلف ریسپیکٹ سے کوئی مبرہ اور بے نیاز ہوگا، ترقی کے راستے اتنے ہی اس کے لیے کھلے ہیں اس معاشرے کے اندر۔ ناظرین اکرام، اتنا قحط ہے، اتنا زوال ہے، اتنا انحطاط ہے وقت کے اس دائرے کے اندر جس کے اندر آپ اور میں رہ رہے ہیں۔ کل جمعے کا دن تھا، مجھے اطلاع ملی ہے جیل سے کہ جیل کے ڈاکٹر نے معائنہ کیا ہے عمران خان کا۔ معائنہ کیوں کیا ہے اور عمران خان نے کیوں کروایا ہے اس کا مجھے کوئی علم نہیں، بس اتنا علم ہے کہ ایک اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اور جیل ڈاکٹر عمران خان کے سیل میں گئے تھے، ان سے بات چیت کی تھی عمران خان سے۔ عمران خان نے ایک پیغام دیا ہے کہ مجھے، میری بیوی کو، میرے بھانجوں کو اگر جیلوں میں ڈال کر ابھی تک تمہاری تسلی نہیں ہوئی تو جو میرے خاندان میں بچ گیا ہے اسے بھی لا کر جیلوں کے حوالے کر دو، ہم پھر بھی نہیں جھکیں گے۔ پیغام دیا ہے عمران خان نے کہ میں کوئی اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہا، میں پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں عوام کی فلاح و بہبود اور ان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ میں ایک نظریہ ہوں، میں فرد نہیں ہوں۔ نظریات کبھی سمجھوتا نہیں کیا کرتے، چونکہ نظریات اٹ سیلف اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں، ایک اینٹی رکھتے ہیں، ایک شناخت رکھتے ہیں۔ شارریز خان کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ محترمہ علیمہ خان نے کہا کہ وہ اندر سے بھی طاقتور تھا، باہر سے بھی طاقتور تھا۔ اس نے کہا ماں ایسی بات ہی کوئی نہیں، گھبرانا نہیں۔ ماں بیٹے کو کہہ رہی ہے بیٹا گھبرانا نہیں، اور بیٹا ماں کو کہہ رہا ہے اماں گھبرانا نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہماری پوری نسل کو پابند سلسل کر دے، جو ظلم کے پہاڑ توڑ سکتے ہیں توڑ لے، لیکن ہمارے خاندان میں سے اسے کوئی جھکا ہوا، کوئی ٹوٹا ہوا، کوئی بکھرا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ ہم فولاد کی طرح کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ انہیں کہہ دے اماں کہ باقی بھی جسے جسے چاہتے ہو ہمارے خاندان سے پکڑ کر ہمارے ساتھ جیلوں میں بھیج دو۔ حسان نیازی موجود ہے، بشرا بی بی موجود ہیں، عمران خان موجود ہے، شیر شاہ موجود ہے، حسان نیازی موجود ہے۔ بس ٹھیک ہے، لاتے جاؤ، بھر دو۔ اس ملک اور قوم کے لیے ہم آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پیغام دیا ہے عمران خان نے اور پہنچا ہے مجھ تک، اور پہنچا رہا ہوں دیانتداری سے میں آپ تک۔ ہے ہی کچھ نہیں، اس پیشی پہ ڈسچارج کرنا بنتا، عدالت کا کام ڈسچارج کرنا ہے۔ یعنی اگر عدالت دیکھے کہ یار مقدمہ تو بادی نظر میں بنتے ہی کچھ نہیں، یہ ایم اے پولیس نے پکڑ کے سگاسا نے ریاستی قوت کا ناجائز استعمال کیا ہے، تو عدالت کس لیے ہے؟ جج لکھ سکتا ہے کہ بالکل اس قابل نہیں ہے کہ اسے قائم رکھا جائے، یہ ڈسچارج کرے ملزم کو، ڈسچارج۔ لیکن یہاں تو پیچھے بیٹھی ہو نا بی بی ٹک ٹاکر جو لے کر آئی ہوئی ہے، نہیں تو یہ سارے او ایس سی یعنی کلرک بن کے پڑے رہتے ہیں یہ لا ڈپارٹمنٹ کے اندر۔ اب سینٹرل جج ہونا ہے، یہ صدارتی دہشت گردی کا جج ہونا، بینکنگ کا جج ہونا، ایف آئی اے کا جج ہونا، نارکوٹکس کا جج ہونا، بہت کمال ہے۔ اربوں روپیہ ہے، کروڑوں روپیہ ہے، دہاڑیاں ہیں روزانہ، عزت ہوا دے دی۔ چونکہ انہیں اپنی ایگزسٹنس کی اوقات اور حیثیت کا ادراک نہیں کہ یہ ڈراؤنا ہے یا میٹھا ہے یہ خواب جسے ہم زندگی کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ
इस छोटे से अरसे के लिए इस कदर जिल्लत की खाई में उतर जाते हैं जिस तरह ये उतरे हुए हैं। फिर फितरत इनसे बदल लेती है। किसी की बेटी किसी के साथ भाग जाती है, किसी का बेटा लंगड़ा हो जाता है, किसी की मां को कैंसर हो जाता है, किसी की बीवी के गुर्दे जाया हो जाते हैं। फितरत इंतकाम लेती है नाज़रीन इकराम किसी न किसी सूरत में। मैंने देखा है, मेरी कीन ऑब्जर्वेशन है, इसी दुनिया में इंतकाम लेती है। इंतकाम कहिए या हिसाब करती है, बहुत बड़ा हिसाब तो आगे जाके होगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं। पंजाबी में कहा करते हैं कि अत खुदा दा वैर होता है, जब कोई अत चुक लवे तो फिर कुदरत सजा देती है दूसरों को दिखाने के लिए, देखो भाई ये मत करना, हम ऐसे भी करते हैं। ये लॉ ऑफ रेट्रिब्यूशन है, कानून मुकाफात अमल है। ये बाज गश्त बनता है, आपका अमल पहुंचता है आप तक। नेक सोचोगे, एक नेक जमीन आपके लिए तैयार होगी। खूबसूरत सोचोगे, खूबसूरत माहौल आपके आसपास आपका घेरा कर लेगा। और अगर इस तरह बेहयाई, बदी और बुराई पर उतरोगे तो फिर इसका अंजाम भी होगा। नाज़रीन इकराम जरा देखिए, ये मुआशरा अलीमहान दरिया का अपना रास्ता, जिस तरह कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि हमने इन पहाड़ों को देखो, बाजार तो दीवारें नजर आती है। आप हमालिया से शुरू कर ले, कोई सुलेमान तक आ जाए, एक दीवार है, फलक बोस दीवार है जहां से शुरू होता है हिमालय, और फिर आहिस्ता 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 ऐसे लगता है कि दीवार है शुमाली इलाका जात को काटती हुई। लेकिन इनमें सनाबुल हैं, जिन्हें कुरान करीम में सनाबुल कहा गया है, रास्ते जिन्हें हम दर्रे कहते हैं, जहां से इंसानों का गुजर होता है, इंसानी काफिलों का माइग्रेशन करते हुए इधर उधर आने जाने के लिए। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दरियाई रास्ते भी बना रखे। जब आप दरियाई रास्तों के दरमियान में आबादियां खड़ी कर लोगे तो आबादियों को तो फिर अपने अंदर लेगा, अपनी आगोश के अंदर क्या करेगा और क्या करे, ये उसका फितरी बहाव है। आपने फितरत के साथ टकराने की कोशिश की और फितरत के साथ टकराने का नतीजा कभी भी खैर नहीं निकला। वो देख लीजिए अलीमहान की सोसाइटी को, देख लीजिए पार्क व्यू सोसाइटी को, एक एक मंजिल डूब चुकी है। अरबों रुपयों का सामान तो पहले जाया हो गया लोगों का। जरा गौर करें, एक तरफ झुग्गियां, एक तरफ लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और लोग उस मुकाम पर आगे अच्छे भले लोग, दिन रात मजदूरी करने वाले लोग। एक रिक्शा ड्राइवर से मैंने पूछा, उसने कहा कि कसम है रब्बे करीम की, आलू उबाल के 3 टाइम हम खाते हैं, पानी ज्यादा डालते हैं, फिर भी हमारा गुजारा नहीं होता, किराया अदा नहीं होता, बिजली का बिल अदा नहीं होता, गैस का बिल अदा नहीं होता, लिबास कहां से दूं बच्चों को, जूते कहां से लेकर दूं उन्हें, रिक्शे में ही सो जाता हूं, जहां जगह मिलती है, जहां नींद आती है वहीं सो जाता हूं, फिर उठ के मजदूरी पे लग जाता हूं घर पर। ये जनरलाइज कर लीजिए, तमीम कर लीजिए, गुर्बत का ये आलम है। और दूसरी तरफ चले छोड़े, इस वक्त मजलूम है पार्क व्यू में जिन्होंने कनाल के बंगले बनाए हुए हैं। एक कनाल कितने का बंगला, कितने का बन गया, 7 करोड़ का बंगला, और फिर 7-7 करोड़ रुपए लगा देते हैं इंटीरियर पे। वो इंटीरियर भी गया, बंगले भी गए। एक हद होती है मुआशरे के अंदर, जब इस कदर तफावत फर्क बढ़ जाए, लोग इस कदर संग दिल हो जाए, जानवरों की तरह अपनी जात तक महदूद हो जाए, बल्कि जानवर भी ऐसे हैं कि जो अपनी जात से भी बाहर आ जाते हैं अपने हम नोह के लिए, तो फिर यही हाल होगा जो हुआ है। अब आइए, इमरान खान ने इनकार कर दिया था कि ये 325 एकड़ जमीन मैं इसका नहीं करूंगा, नाराज हो गया, चला गया, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन आज साबित हुआ उस मर्दे मोमन मर्दे कलंदर ने जो कहा था वो हुआ। दरिया बन गया है पार्क व्यू। कौन रहेगा वहां, कौन पैसे देगा उन्हें, अरबों रुपया कौन वापस करेगा? ये अलीमहान वापस करेगा? ये कभी भी वापस नहीं करते, ये लेना जानते हैं, देना नहीं, ना वापस करना। देखिए ना सारे लैंड माफी, मैं जानता हूं इसे, मेहनत मजदूरी की इसने जाके, जिस तरह लोग कोई चले जाते हैं, कतर चले जाते हैं, बहरीन चले जाते हैं, वहां से आए, जुगाड़ लगी, करते 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 ये जनाब ये बनाकर खरबोपति हो गई। ये लोग बन जाओ खरबपति। इतनी जिल्लत, इतनी रुसवाई, जहन्नम बनकर रह गई है आपकी जिंदगी यार अलीमहान साहब। और बाकी जो रहते हैं उनका भी अंजाम यही होगा, चूंकि मुआशरे के अंदर फर्क बहुत बढ़ गया है। जब दौलत एक जगह पे सिमट आए, बाकी सारे सूते, सारे रास्ते बंद हो जाएं, गुर्बत के अंदर लोग मौत को आसान और जिंदगी को मुश्किल महसूस करना शुरू कर दे, तो फिर इसी तरह के अजाब नाज़िल कौन करेगा हिसाब? क्या किया है इन्होंने, आपको बताओ नाज़रीन इकराम। मैं जो कहूंगा मैं जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, आओ कोई तरदीद करके दिखाए। जिस वक्त पता चला कि दरिया ने अब रुख कर लिया है पार्क व्यू की तरफ, तो ऊपर से दरिया को काटना शुरू कर दिया दूसरे देहातों की तरफ। सिर्फ पार्क व्यू को बचाने के लिए 180 देहात इन्होंने डुबो दिए। खबर इनकी देखो, ये कहते हैं जी पूरे पंजाब में 180, तो ये इस अलीमहान की सोसाइटी को बचाने के लिए इन्होंने डुबो दिए। अब ब्लैकआउट किया हुआ है, खबर नहीं देने पा रहे, किसी को उधर जाने नहीं देते। ये बीबी टिकटॉक ने बैरियर्स लगवा दिए हैं कि इधर नहीं जाना भाई, डूब गए हैं लोग। सिर्फ इन्होंने बचाने की कोशिश की पार्क व्यू को, तो नहीं बची। सारी मशीनरी आजस, मिट्टी खोद खोद कर बंद बनाते रहे, पानी का
ایک ریلا ہی آ کر ساری مٹی ایک سیکنڈ کے اندر لے کر پھر دریا کے اندر دریا کر دی. میں خوش نہیں ہوں اس تباہی پہ، بربادی پہ، لیکن اللہ کے انتقام سے خوف زدہ بھی ہوں اور آپ کو بھی ڈرا رہا. انجام بہت برا ہونے والا ہے ناظرین کرام، ان کا یاد رکھیے گا. حد ہو چکی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب قوم اس طرح زندہ رہتے ہوئے مردہ ہو جائے جس طرح آپ، تو ایک حد ہوتی ہے، پھر فطرت پھٹ پڑتی ہے. ابھی صرف سیلاب ہے، ابھی اور دیکھیے گا آگے آگے کیا ہوتا ہے. اور یہ ذرا دیکھیے، اور جب زوال اور انحطاط کا اور چھوٹے پن کا یہ حال ہو جائے، کیونکہ حکومت جیسی بھی ہے، چلے لفظ حکومت تو ہے کہ مجرد، یہ نہ صحیح، حکومت کی نمائندگی جب دلال چودھری جیسے لوگ کریں، ایک پتہ نہیں وزارت داخلہ کے اندر اس کا مجہول النسب کوئی بچہ ہے، اس کا پتہ ہی نہیں کہاں سے آیا، کون ہے، ماں کون ہے، باپ کون ہے، جب وہ آگے حکومتوں کی نمائندگی شروع کر، یہ رودالی، یہ عظما بہاری اور مشاطہ مریم اورنگزیب، کلی بھی ہے اور مشاطہ بھی ہے، اور یہ بی بی ٹک ٹاکر. اور یار خدا کا خوف، میں خواتین کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن کہتے ہیں ماں بڑی مقدس ہوتی ہے. میں تو اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ ماں اسی وقت تک مقدس ہے جب تک اس کے عادات و اطوار ماں والے، ادروائز تو پھر تو وہ مقام نہیں رہتا. اسی طرح عورت کا بہت مقام. یہ نواز شریف کی دختر، ذرا غور کیجیے. اور بی بی ایک طرف تجھے ماں بننے کا شوق ہے کہ ماں کی حکومت آ گئی، یہ ماں آ گئی، ماں جیسی محبت اور ماں جیسا خلیہ تو رہنے دے جو قدرت نے تجھے عطا کیا ہے. 4 گھنٹے منہ پہ 2 سوتر کا لیپ چڑھا کر، آنکھوں کے اندر وہ الفی ڈلوا کر جسے آنکھیں کم کھلے اور گال اوپر کو اٹھے، اور بازوں کے اوپر بھی 4 سوتر کا لیپ چڑھا کر کے وہ ہلانے ہیں ایسے کر کے. اداؤں کچھ خدا کا خوف کرو. ناظرین کرام، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، میرا کچھ نہیں بگاڑا نواز شریف نے، میں بالکل باعث نہیں ہوں ان کے بارے میں، ناصف زرداری کے بارے میں. ناظرین کرام، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، اجتہادی غلطی مجھ سے ہو سکتی، جوش تو نہیں کہہ سکتے، غضب کے عالم میں کوئی حدود سے میں تجاوز ہو سکتا ہے کر چاہتا ہوں، لیکن میں اپنے اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں، اپنے دل پر، اپنے دماغ پر، اپنی روح پر، آپ کے سامنے، کہ میں ان کے بارے میں جو کچھ بھی کہتا ہوں وہ میں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کہتا ہوں. میں انہیں جانتا ہوں ناظرین کرام، میں جانتا ہوں انہیں. چلیے ایسے کر لیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بارے میں کچھ نہ کہوں. چلیے، شیخ رشید زندہ ہے، راول پنڈی والا، اسے کہیں قرآن پہ ہاتھ رکھا ہے کہ 90 والے الیکشن کے اندر نواز شریف نے اسے کہہ کر یاسر بٹ کو لے آؤ سیالکوٹ سے، وہ الیکشن لڑے. ایم این نے کہا تو شیخ رشید نے مجھے بلوا لی. اسے کہا یار نواز دی بڑی خواہش ہے، وہ بڑی عزت کرتے تیری، یار تیرے پولیٹیکل کریکٹر تھا بڑا وہ تو یار ٹکٹ نہیں. شیخ رشید کے یہ الفاظ، شیخ رشید کے الفاظ ہیں، یہ زندہ ہے لال حویلی میں، فون نمبر آپ کے پاس ہے، نہیں تو میں دے دیتا ہوں. اسے کہیں کہ خدا اپنے کو حاضر ناظر جان کے عمر کے اس حصے میں سچ بول. مجھے اس نے کہا کہ دیکھو یہ طے ہو گیا ہے. قسم کھائی اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رنگ اس کا لال ہو جاتا ہے نا جب بات کرتا ہے، نہ غم چھپایا جاتا ہے شیخ رشید سے، نہ خوشی چھپائی جاتی. کلمہ پڑھ کے کہنے لگا یہ ٹکٹ نہیں ہے، یہ قومی اسمبلی کا گیٹ پاس ہے. تو میں نے اسے کہا کہ یہ نواز شریف ابھی 8 مہینے ہوئے ہیں، میدانوں میں کھڑے ہو کر میں نے اتنے بڑے اجتماعات میں اسے برا بلا کہا ہے. اب انہیں لوگوں میں جا کر میں کیسے کہوں کہ اس کا ٹکٹ میں لے کر آ گیا ہوں؟ تو میرے لیے تو راستہ کھلا ہے نواز شریف کا. میں آج چاہوں، یہ کوئی خواجہ آصف واصف میری راہ میں حائل نہیں ہو سکتا. میں سیدھی بات آپ کو بتا دوں، یہ سارا میں نے وقت آپ کا اس لیے لیا کہ بھئی میرے لیے تو راستے کھلے، میرا تو کچھ بھی نہیں بگاڑا انہوں نے، لیکن اس ملک کا جو کچھ بگاڑا ہے اس کا میں گواہ ہوں، میں اس کا کین ابزرور ہوں. سیلاب بڑھتے چلے آ رہے ہیں، یہ رک جائیں گے، یہ واپس چلے جائیں گے، کتنی تباہی مچا لیں گے. سنا ہے کہ تقریباً کچھ پنجاب کے اندر 24 لاکھ اور ٹوٹل ملا کر یہ کوئی 40 لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہوں گے. خیر ہے، کوئی نہیں. 25 کروڑ عوام ہے ایک طرف، اور ان کے مستقبل کا سوال ہے. میرے پاس اگر چوائس ہو تو میں اپنے گھر کو بھی بہتا ہوا دیکھ رہا ہوں، تو میرے پاس چوائس ہو کہ اس دعا قبول ہوگی، یہ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ سیلاب سے بچا، سیلاب روک، یا ان کا خانہ خراب کر، انہیں اپنی پکڑ میں لے. یہ نواز شریف، شہباز شریف، بی بی ٹک ٹاکر اور یہ آصف زرداری اور یہ سارے جو کچھ ملے ہوئے مولویوں نے، کیونکہ ملک کا بیڑا کر کے رکھ دیا ہے. یہ آسمانی عذاب ہے. اور بابا اکارڈنگ ٹو قرآن آپ ذرا دیکھیں، جتنے بھی مفسرین گزرے ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کون کون سے گناہ ہیں، کون کون سی معصیتیں ہیں جن کی وجہ سے پھر اللہ یعنی فطرت کسی قوم کو کلی طور پر تباہ کر دیتا ہے. جس طرح قوم لوط کو تباہ کیا، قوم عاد کو تباہ کیا، قوم سمود کو عطا کیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس سے زیادہ لوازمات ہم نے اپنے اندر سمیٹ لیے ہوئے. ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں سیدھے کو الٹا کر کے اوپر مٹی کی چادریں بچھا دی جاتی ہیں، طریق کی نظر سے گم ہو جاتی ہیں بستی اپنے مکینوں سمیت. ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں اپنے گناہوں کے سبب، اپنی معصیتوں کے سبب اور اپنی خاموشی کے سبب، کہ ہم زندہ ہیں
لیکن بول نہیں رہے ظلم کے خلاف۔ اٹھیے ناظرین اکرام، نہیں تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ فطرت آپ کے ساتھ چل کھڑی ہوئی ہے، اب صرف آپ کی ضرورت ہے کہ آپ بھی فطرت کے ساتھ چلیں، ہر چیز کو اس کے اصل ٹھکانے پر پہنچا دیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ پاکستان پائندہ باد۔